خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں آمین۔ میں بابو سلیم سیموئل کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتا ہوں اور فیصل آباد ڈائسس میں پیرش ہے عروج مریم پیرش، سرگودا روڈ پر واقع ہے یہ، وہاں پر اپنی مذہبی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ میں سسٹر جی کا اور ان کے اس گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کلام مقدس ان کے لیے بھی ریکارڈ کروا سکوں، کلام مقدس کی تشریح کر سکوں۔ آج ہم 17ویں اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے، غور و خوض کریں گے اور ان کی تشریح اور ان کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا نے فرمایا ہے زبور 119 میں، اے خدا تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے ہوتا ہے۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں نور بخشتا ہے اور ہماری ذہنی سوچوں کو اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو خدا کے کلام کی تفسیر پیش کر سکیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں مثالیں دی گئی ہیں، تماثیل پیش کی گئی ہیں۔ پہلی تمثیل خزانے سے متعلق ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے کھیت میں چھپا ہوا خزانہ پایا اور جا کر اپنا سب کچھ خوشی کے مارے بیچ دیا اور اس کھیت کو خرید لیا۔ پرانے وقتوں میں، پرانے زمانے میں چونکہ مال و دولت ہے جو وہ روپوں کی شکل میں نہیں تھے بلکہ سکوں کی شکل میں تھے، تو لوگ چوروں سے ڈر کی وجہ سے، ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے یا دشمنوں سے بچانے کے لیے یا ایون گھر والوں سے پردہ داری کے لیے کہ برے وقت سے بچنے کے لیے اپنے پیسے کو، دولت کو زمین میں دبا دیتے تھے۔ اور یہ بعض اوقات گھر میں بھی ہو جاتا تھا، گھر میں بھی کر لیتے تھے، یا عموماً کھیتوں میں جا کر کسی جگہ نشانی رکھ کے تو وہاں پر دبا دیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا کہ اچانک اگر وہ انسان مر گیا تو گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کہاں پر یہ دولت دبائی ہے، یا اور کسی وجہ سے اس انسان کا اس دنیا میں سے منظر سے غائب ہو جانا، اس دولت جو کہ دفن کی گئی ہے اس کے مدفون کا باعث بنتا تھا، دفن ہی رہ جاتی تھی۔ تو بعض لوگ جو کھیتوں میں زمینوں پر کام کرتے تھے تو انہیں اچانک اس دولت کا مل جانا اور پھر اس انسان کا جا کر اپنا سارا کچھ بیچ کے تو اس دولت، اس کھیت کو حاصل کر لینا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں خریدتے ہیں اور بہت سی چیزیں بیچتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، اس سے ہم خود بھی اپنی زندگی کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، وہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، ہماری تربیت کیسی ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہے، ہم کیا چاہتے اور کیا کرتے ہیں۔ اس سے ہم اپنے آپ کی پرکھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسان جس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جا کر اپنا سب کچھ خوشی کے ساتھ بیچ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ترجیح اس بات کو دی کہ یہ والا کھیت ہے، یہ والا جو خزانہ ہے میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں،
کوئی ادنا چیز بیچ کر ہم اعلیٰ چیز کو حاصل کر لیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. غیر معیاری چیز دے کر ہم معیاری چیز کو حاصل کر لیں تو یہ بات بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہے. ہم دنیا کی دولت کے ذریعے اگر آسمانی خزانہ حاصل کر لیں تو خدا کا کلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے سارے کا سارا بھی دے کر اگر ہم نے آسمانی بادشاہی میں اپنا حصول ممکن بنا لیا کہ ہم نے آسمانی بادشاہی کو حاصل کر لیا تو یہ ہمارے لیے سستا ترین سودا ہے، کیونکہ لوگ ایسا نہیں کرتے. تو یہ انسان جس نے اپنا جا کر سارا کچھ بیچا اور بیچ کر اس کھیت کو مول لے لیا تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھا کام کیا ہے. تو آسمانی بادشاہی کو حاصل کرنا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم ایسے کام کریں، اپنا سارا کچھ بیچ کر اپنی جان کو بھی قربان کر کے خدا کے پیچھے چلتے ہوئے اگر ہم خدا کی بادشاہی کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. دوسری تمثیل ہم اس میں پڑھتے ہیں سوداگر کی کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے. جب اسے عمدہ موتی ملتا ہے جا کر اپنا سب کچھ بیچ دیتا اور اس موتی کو خرید لیتا ہے. اس میں بھی یہی بات سکھائی گئی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے یا ہماری ترجیح کی ہے کیا ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہمارے لیے سب سے بڑا مقصد اور ہماری ترجیح ہے. اور ہم اس میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ سارا کچھ بیچنے کے بعد، سارا کچھ قربان کرنے کے بعد. تیسری تمثیل ہم نے پڑھی ہے مہاجال کی کہ آسمان کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے. جب جھیل میں، دریا میں، سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو بہت ساری مچھلیوں کو گھیر لیتا ہے، بہت ساری مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں تو پکڑی جاتی ہیں. تو آسمان کی بادشاہی اس مہاجال، بڑے جال، مہا کا مطلب ہے بڑا، تو بڑے جال کی مانند ہے. اگرچہ ساری دنیا خدا نے بنائی ہے تو یہ دنیا ایک جھیل کی مانند ہے، دنیا سمندر کی مانند ہے، دنیا دریا کی مانند ہے جس میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں. تو اس دنیا میں بہت سارے انسان ہیں اور خدا نے اس کلیسیا کو یعنی مسیحیوں کو، چرچ کو ایک مہاجال کی مانند دنیا میں پیش کیا ہے. لوگ کلیسیا کو دیکھ کر اس میں داخل ہوتے ہیں، مہاجال میں آ جاتے ہیں اور خدا کے مطابق پھر زندگی گزارتے ہیں. اور مہاجال یعنی یہ کلیسیا دنیا کو اپنے اندر سمیٹے جا رہا ہے، یہ بھرتا نہیں ہے کبھی بھی. اور اس میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اس میں کہیں کہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معیاری ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب مچھلیاں اس میں جال میں پھنس جاتی ہیں، کنارے پر کھینچ کر لے آتے ہیں، اچھی اچھی کو نکال کر سمیٹ کر برتنوں میں ڈال لیتے ہیں، اور جو ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، انہیں پھینک دیا جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. خدا کے فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں میں سے بدکاروں کو، بیکار لوگوں کو، اور جنہوں نے خدا کے کلام کو نہیں مانا، بے ایمان لوگوں کو علیحدہ کریں گے اور انہیں پھر ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا، ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جو خدا سے دور ہے یا جہاں جو سزا کی جگہ ہے. وہاں پر رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا. مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ تماثیل ہمیں زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا حکم بھی دیتی ہیں اور طریقہ بھی سکھاتی ہیں اور ہمیں تعلیم بھی دیتی ہیں. ہم کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ آج کی پہلی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب سلیمان کو بادشاہ بنایا گیا تو وہ انتہائی ینگ بچہ تھا، لڑکا تھا. تو خدا کے ساتھ وہ محو گفتگو ہے. خدا نے اسے خواب میں ظاہر کر بتایا اور کہا، خدا نے کہا کہ مانگ، میں تجھے کیا دوں.
تو حالانکہ عام طور پر انسان اپنے لیے عمر کی درازی مانگتا ہے، سونا چاندی مال و دولت مانگ سکتا ہے، یا جو ہمارے دشمن ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر فتح انہیں مل جائے، دشمنوں کی فتح یابی حاصل ہو جائے، لیکن اس لڑکے نے جو کہ بادشاہ بن چکا ہے، اس نے خدا سے ایسی کوئی بات نہیں مانگی، بلکہ اس نے کہا کہ اے خدا مجھے دانا دل دے دے، مجھے حکمت دے دے، مجھے فہیم دل عطا کر، مجھے اپنی فہمید دے دے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ میں تیری اس قوم کا جو کہ کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی انصاف کر سکوں۔ تیری اس قوم کا کوئی اپنی حکمت دنائی سے انصاف نہیں کر سکتا، تو اگر مجھے حکمت دے گا، دنائی دے گا، تو میں ان کا انصاف کر سکتا ہوں۔ خدا سلیمان بادشاہ کے اس جواب سے، اس درخواست سے بہت خوش ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تو نے نہ تو دولت مانگی ہے، نہ ہی عمر کی درازی مانگی ہے، اور نہ ہی دشمنوں پر فتح مانگی ہے، بلکہ اپنے لیے فہم مانگا ہے، اپنے لیے فہمید کو پسند کیا ہے، اپنے لیے حکمت کو چنا ہے، عقل اور سمجھ تو نے مانگی ہے۔ میں اس سے خوش ہوں۔ دیکھ میں نے یہ بھی تجھے دیا جو تو نے مانگا ہے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ سارا کچھ جب تک تو دنیا میں رہے گا، تیرے جیسا عقل مند، سمجھدار، دانا آدمی کوئی نہیں ہوگا، اور تجھے کامیابی و کامرانی ملے گی۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل اور سمجھ اور فہم کی بھی ضرورت ہے، جو خداوند خدا ہمیں دیتا ہے، تاکہ ہم فہم کے ذریعے، خدا کی دی ہوئی فہمید کے ذریعے اچھے فیصلے کریں، اچھی ہم خدمت کر سکیں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکیں۔ یہ خدا کی دی ہوئی حکمت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری تلاوت بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور پھر خدا نے ہمیں پاک بھی کیا ہے، یعنی خدا نے ہمیں بلایا تاکہ ہم اس کی کلیسیا میں شامل ہو سکیں، مہاجال کے اندر آ جائیں۔ خدا نے ہمیں بلانے کے بعد بپتسمہ کے پاک سیکرمنٹ کے ذریعے سے ہمیں پاکیزگی عطا کی ہے، ہمیں پاک کیا ہے، ہمیں مقدس کیا ہے، تاکہ ہم خدا کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خدا ہمیں بھیجتا بھی ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس مہاجال کے اندر لا سکیں، کلیسیا میں شامل کر سکیں۔ پہلی جو آیت ہے آج کی دوسری تلاوت کی، بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کے مطابق کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یعنی یہ سفر بپتسمہ سے لے کر آخری وقت تک، یعنی جب ہم اس دنیا میں سے رخصت ہوں گے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اس میں بہت ساری مشکلات اور آزمائشیں ہیں۔ اس سفر میں ہم نے خدا کے وفادار رہنا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہمیں مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، دوسروں کے سخت رویے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہم خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں مل کر ہم انسانوں کے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور یہ ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری چنگیائی کے لیے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم کامیاب ہو کر خدا کے اچھے اور سچے اور برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ جتنی بھی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان اور خدا کی دی ہوئی فہم کے ذریعے قابو پا سکیں۔ جو خدا ہمیں برکات دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اولاد بخشتا ہے، یہ بھی سبھی کچھ خدا کے جلال کے لیے ہو، اس کو بھی ہم
جو کچھ مال و دولت خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم دوسروں کی فلاح کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں، اس سے خدا کے نام کو عزت ملے اور ہم سب ایک دوسرے کی خدمت کریں اور خدا سے برکت پائیں۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو برکت عطا کرے تاکہ ہم خدا کے پاک کردہ اصول و ضوابط کے مطابق، پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس سے خدا کے اچھے لوگوں میں شامل ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔